سا تھا، مکتب میں تعلیم حاصل کرنے جاتا تھا تو من جانب اللہ یہ آواز آتی تھی، افسحوا لولی اللہ، اللہ کے ولی کے لیے زمین کشادہ کر دو، زمین خالی کر دو۔ شاعر کہتے ہیں الیہ یا مبارک کی صدا آتی تھی خلوت میں، یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا، یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا۔ اور غوث پاک کی سب سے پہلی کرامت جو آپ سے صادر ہوئی وہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا، دودھ نہ پینا۔ رمضان کے چاند میں بارے میں اختلاف ہو گیا، لیکن اس اختلاف کا حل غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جبکہ آپ غیر مکلف ہیں، اسلامی احکامات آپ پر نافذ نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عظمت والا، برکت والا بنانا چاہتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف پیر اور فقیر ہی نہیں تھے، بلکہ الحمدللہ آپ کو تفقہ کا بھی علم حاصل تھا، آپ بہت بڑے عالم ربانی تھے، فقیہ تھے، حدیث اور فقہ کا علم آپ لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ آپ کی پہلی کرامت رمضان کے مہینے میں دودھ نہ پینا، اور یہ خبر پورے گیلان میں مشہور تھی، ولدا للاشراف ولد لا یرضع فی رمضان۔ خاندان اشراف میں، خاندان سادات میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنی ماں کا دودھ نہیں پیتا۔ شاعر کہتے ہیں رہے پابند احکام شریعت ابتدا سے، رہے پابند احکام شریعت ابتدا ہی سے، نہ چھوٹا شیر خاری میں بھی روزہ غوث اعظم کا، نہ چھوٹا شیر خاری میں بھی روزہ غوث اعظم کا۔ غوث پاک کے مرید حضرت علی بن ہیتی رحمت اللہ تعالی علیہ ان 4 خلفاء میں سے ہیں جو مردوں کو زندہ کر دیا کرتے۔ غوث پاک جب بھی بیان کرتے، واعظ کہتے، تقریر کرتے تو آپ غوث پاک کے ایک دم سامنے، ٹھیک سامنے بیٹھا کرتے تھے اور قریب میں بیٹھا کرتے تھے، اس لیے کہ غوث پاک کے اوپر اللہ کی رحمت برستی ہے، اللہ کا کرم نازل ہوتا ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو جو قریب رہے گا وہی غوث پاک پر نازل ہونے والی رحمتوں سے فیضیاب ہوگا، مالا مال ہوگا۔ اسی نظریے سے اور اسی نیت سے حضرت علی بن ہیتی جو آپ کے خلیفہ ہیں، مرید بھی ہیں، سامنے موجود تھے۔ جب غوث پاک نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، قدمی ھذہ علی رکبت کل ولی اللہ، یہ میرا قدم سارے ولیوں کی گردن پر ہے، تو آپ کا بیان ہے کہ جس لکڑی کے منبر پر بیٹھ کر غوث پاک واز کہہ رہے تھے نا، تقریر کر رہے تھے، میں اپنے سر کو اس منبر پر رکھ دیا
تو اللہ تبارک و تعالی نے میرے مقام ولایت کو بلند فرما دیا. پھر میں نے غوث پاک کے قدم کو اپنی گردن پر رکھا تو اللہ نے میرے مقام ولایت کو اور بلند فرما دیا. پھر آپ کے قدم ناز کو میں اپنے سر پر رکھا تو اللہ تبارک و تعالی نے میرے مقام کو اتنا بلند فرما دیا، اتنا بلند فرما دیا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا. غوث پاک نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو تمام اولیاء کرام جو روئے زمین پر تھے، جو اپنی قبروں میں تھے، سبوں نے بارگاہ غوثیت میں اپنی گردن کو جھکا دیا اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت کی، فرما برداری کی. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جن کی منبر بنی گردن اولیاء، جن کی منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام. میں مبارکباد دیتا ہوں نورانی کمیٹی کے لوگوں کو، سارے ولیوں کے سردار، سارے ولیوں کے تاجدار، تاجدار بغداد، شہنشاہ بغداد، قطب ربانی محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا جشن منعقد کیا، آپ کے نام کا پروگرام منعقد کیا. مسلمانوں، اللہ کے دوستوں، بزرگان دین کے ساتھ اپنی لو لگائے رکھو اور اپنا رشتہ، اپنا تعلق بزرگوں کے ساتھ مستحکم اور ٹھوس بناؤ. انشاءاللہ یہ بدمذہب، یہ فرقہ باطلہ آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتے. اسی لیے شاعر نے کہا ہے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. بزرگوں کے چوکھٹ سے وابستہ رہو گے، بزرگوں کے دامن سے وابستہ رہو گے تو دنیا میں مصائب و آلام سے اور لوگوں کے شر سے، بد مذہبوں کی ایذا سے انشاءاللہ مامون و محفوظ رہو. اللہ تبارک و تعالی اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور سارے شرکاء کو اور منعقد کرنے والے ہر ایک افراد کو اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے، برکات و حسنات سے مالا مال فرمائے. ہم سب کو ولیوں کی غلامی میں اور ولیوں کی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.